السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں غفوری جامعہ مسجد چینل۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج رمضان المقدس کی 27ویں شب ہے، یعنی شب قدر ہے، اور یہ جو رات ہے بڑی اہمیت والی، بڑی فضیلت والی، بڑی برکت اور عظمت والی رات ہے۔ اس شب کو بڑی بڑی عظمتیں حاصل ہیں۔ اسی شب کے اندر پورے سال میں ہونے والے جو کام ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ یہی وہ شب ہے کہ جس میں حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا سامان جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی شب کے اندر فرشتوں کی تخلیق ہوئی، اور بھی اس شب کو، اس رات کو اہمیتیں اور فضیلتیں حاصل ہیں۔ اور اس شب کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ قرآن مقدس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے آخری کلام ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اسی شب کو یعنی شب قدر کے اندر لوح محفوظ سے آسمان اول پر اتارا گیا، اور پھر اس کے بعد بتدریج تھوڑا تھوڑا سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اور اس شب کی عظمت کے لیے، اس رات کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب کی عظمت میں قرآن مقدس کے اندر پوری ایک سورت کو نازل فرمایا۔ اگر صرف ایک ہی جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دیتا شب قدر کے تعلق سے تو وہی کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب کی عظمت کے لیے، اہمیت کے لیے پوری ایک سورت کو قرآن مقدس کے اندر نازل فرمایا، اور ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے شب قدر میں اس کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جب یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے، کیوں یہ بہتر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس شب کے اندر، اس رات کے اندر فرشتے اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اترتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے،
جب اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں تو وہ کرتے کیا ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی سلامتی ہے، یہ رات جو ہے سلامتی والی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ رات کا ایک حصہ ایک لمحہ سلامتی والا ہو، اس رات کے اندر جو سلامتی ہے وہ صبح تک رہتی ہے، طلوع فجر تک یہ سلامتی رہتی ہے، یعنی کہ یہ رات صبح تک سلامتی ہی سلامتی والی رات ہے۔ اس لیے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے اس رات کے اندر عبادت کرنے والوں کی، جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کی عبادتوں کو دیکھتے ہیں، اور جو دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اس سورہ کا شان نزول، مفسرین کرام سورہ قدر کے شان نزول کے تعلق سے تفسیر بیان کرتے ہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان پچھلی امتوں کے عبادت گزاروں کی عبادت کا تذکرہ فرما رہے تھے، ان کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہی میں بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار بندے، نیک اور صالح بندے، حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے 1000 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طریقے سے عبادت کی کہ وہ دن کو روزہ رکھتے اور روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، اور رات بھر جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، یعنی دن بھر روزہ رکھ کر وہ جہاد میں مصروف رہتے اور رات بھر جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ 1000 مہینے تک انہوں نے اس طریقے سے عبادت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی ولایت سے نوازا تھا، وہ اللہ کے ولی تھے، اس کے برگزیدہ بندے تھے، ان کی بڑی بڑی کرامتیں تھیں، اور ان کے جہاد کا یہ عالم تھا، ان کی طاقت اور قوت کا یہ عالم تھا کہ کفار کسی بھی صورت میں کسی بھی طریقے سے ان پر غالب نہیں آ سکے، کسی بھی طریقے سے ان پر وہ قبضہ نہیں کر سکے۔ جب کفار نے دیکھا کہ یہ ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے، ان کو ہم اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے ہیں، تو انہوں نے سازش کی اور حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیوی کو اس کے لیے تیار کیا کہ وہ کسی طریقے سے ان کو قید کر کے کفار کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بیوی کو انہوں نے بہت زیادہ مال و دولت کا لالچ دیا، اور وہ ان کی بیوی مال و دولت کے لالچ میں آ گئی، اور حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رسیوں سے باندھ دیا، مضبوط رسیوں سے ان کو جکڑ دیا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ راتوں کو جاگتے تھے، لیکن وہ موقع کی تلاش میں تھی، تھوڑی نیند لینے کے لیے وہ آرام کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ نیند کی آغوش میں گئے، ان کی بیوی نے ان کو رسیوں سے جکڑ دیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کس نے باندھا، مجھے رسیوں سے کس نے جکڑا؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں نے جکڑا۔ وہ کچھ گھبرائی، لیکن اس نے پھر بات بنائی کہ میں یہ آزمانا چاہ رہی تھی کہ میں دیکھوں کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے کہ آپ ان رسیوں کو توڑ سکتے ہیں یا نہیں توڑ سکتے، ان رسیوں سے اپنے جسم کو آپ آزاد کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے جسم کو حرکت دی، آپ کی حرکت دیتے ہی وہ رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رسیوں سے آزاد ہو گئے۔ بات آئی اور چلی گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن اس کو چونکہ بہت زیادہ مال و دولت کا کفار نے لالچ دیا تھا، ان کی بیوی پھر بھی موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی طریقے سے ان کو قید کر کے کفار کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ پھر موقع کی تلاش میں تھی، پھر موقع مل گیا۔ اس مرتبہ اس نے رسی سے نہیں بلکہ لوہے کی زنجیروں سے آپ کو جکڑ دیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور آپ نے اپنے جسم کو حرکت دی تو وہ لوہے کی زنجیریں چکنا چور ہو گئیں اور آپ ان لوہے کی زنجیروں سے آزاد ہو گئے۔
حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنی بیوی کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگی کہ میں آزمانا چاہ رہی تھی کہ آپ رسیوں سے تو آزاد ہو گئے، کیا آپ لوہے کی زنجیروں سے بھی آزاد ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے آپ کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا تھا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے اوپر بڑا فضل ہے، کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت سے نوازا ہے، اپنا ولی اور مقرب بنایا ہے۔ دنیا کی یہ کوئی طاقت میرے اوپر غالب نہیں آ سکتی مگر میرے گیسو، میرے بال۔ چالاک بی بی سمجھ گئی کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو گیسو ہیں، جو لمبے بال ہیں، جو کہ آپ کے سر سے نیچے تک جاتے تھے، وہ سمجھ گئی کہ اگر ان بالوں سے ان کو جکڑ دیا جائے تو پھر یہ ان بالوں سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ پھر وہ موقع کی تلاش میں لگ گئی۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا راز فاش کر دیا، اپنی بیوی کے سامنے اس کا اظہار کر دیا، اور چالاک بیوی موقع کی تلاش میں لگ گئی۔ جیسے ہی موقع ملا، بیوی نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انہی کے گیسوؤں سے، انہی کے بالوں سے باندھ دیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن آپ اپنے گیسوؤں سے، اپنے بالوں سے آزاد نہیں ہو سکے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آزاد نہیں ہو سکے تو بیوی نے ان کفار کو بتا دیا، ان کو بلایا اور حضرت شمعون کو ان کے حوالے کر دیا۔ ان کفار ناہنجار نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک پیڑ سے باندھ دیا، ان کے کان اور ناک کاٹ دی اور ان کی آنکھیں نکال دی۔ جب یہ ظلم و بربریت اللہ کے ولی حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہو سکا کہ اس کے محبوب اور مقبول بندے کے ساتھ اس طریقے سے ظلم کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان سب کفار کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا اور ان کی بے وفا بیوی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کی بجلی گری اور وہ جل کر خاکستر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادتوں کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے 1000 ماہ تک اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی کہ وہ دن کو روزہ رکھ کر کفار کے ساتھ جہاد کرتے اور راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں مصروف رہتے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں بڑی کم ہوتی ہیں، 60 طبعی طور پر ہماری عمریں 60 سال کی ہوتی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ سونے میں گزر جاتا ہے، کچھ حصہ معاش کی طلب میں گزر جاتا ہے، کچھ کھانے پکانے میں، دیگر ضروریات میں گزر جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تو پہلے کی امتوں کے جو عبادت گزار لوگ تھے ان کی عبادتوں کے تعلق سے ہم اپنی عبادتوں میں بہت پیچھے رہ جائیں گے اور ہم سے عبادتوں میں وہ بہت آگے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات تھوڑی بھاری لگی، آپ بھی رنجیدہ ہو گئے، آپ کا دل کبیدہ خاطر ہو گیا۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رنجیدہ ہوں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کو ہرگز گوارا نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا، اے جبریل جاؤ، میرا محبوب رنجیدہ نظر آ رہا ہے، سورہ قدر لے کر جاؤ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیغام سنا دو کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ آپ کی امت کے لوگوں کی عمریں پچھلی امتوں کے لوگوں سے کم ہوں گی، لیکن آپ کی امت کو آپ کے صدقہ و طفیل ایک ایسی شب دی جاتی ہے، ایک ایسی رات دی جاتی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام سورہ قدر لے کر آتے ہیں اور ارشاد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل۔ 1000 مہینوں کے جو سال ہوتے ہیں وہ 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں، یعنی اگر
زندگی میں کسی نے ایک رات، ایک شب قدر اگر کسی کو زندگی میں مل گئی اور اس نے اس شب میں اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، تو گویا اس نے 83 سال تقریباً 4 ماہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ اور یہ شب تو ہر سال آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ شب عطا فرمائی، اور آپ کے صدقہ و طفیل اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو بھی یہ شب عطا فرمائی، اور یہ شب عطا فرمائی کہ جس کی یہ فضیلت ہے کہ ایک رات میں عبادت کرنا، جس رات میں عبادت کرنا یعنی شب قدر میں عبادت کرنا، یہ 1000 مہینوں سے میں عبادت کرنے سے افضل ہے۔ یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 ماہ تک عبادت کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب شب قدر آتی ہے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی سرداری میں فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر نصب کرتے ہیں، ایک جھنڈا سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر، ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر، اور ایک جھنڈا طور سینا پر نصب کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، آج شب قدر ہے، روئے زمین پر پھیل جاؤ اور تمام مسلمانوں کے، مومنوں کے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں، ان پر سلامتی بھیجو سوائے اس گھر کے جس گھر کے اندر جاندار کی تصویر لٹکی ہو، اور وہ گھر جس میں کہ کتا ہو، اور وہ گھر جس میں کہ کوئی ناپاک مرد یا عورت ہو، ان گھروں میں داخل نہ ہونا۔ تو شب قدر کے اندر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی سرداری میں فرشتوں کی جماعت روئے زمین پر نازل ہوتی ہے، اور عبادت گزاروں کے گھروں میں یہ فرشتوں کی جماعت داخل ہوتی ہے۔ لیکن اس شب قدر کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں یہ فرشتوں کی جماعت داخل نہیں ہوتی، اور ان پر فرشتوں کی سلامتی ان کو نہیں پہنچتی۔ ان میں ایک وہ ہے کہ جس کے گھر میں جاندار کی تصویر لٹکی ہو، اور جس کے گھر میں کوئی کتا ہو، اور جس گھر میں کوئی ناپاک ہو، ان گھروں کے اندر فرشتوں کی جماعت حاضر نہیں ہوتی، داخل نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے ساتھ زمین کے اوپر اترتے ہیں، اور ان کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے، اس جھنڈے کو وہ کعبہ معظمہ کی چھت پر نصب کرتے ہیں، لہرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو وہ صرف اور صرف شب قدر کے اندر کھولتے ہیں، اور وہ بازو جب کھولتے ہیں تو مشرق سے مغرب تک روئے زمین کو ان کے بازو ڈھانپ لیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، روئے زمین پر پھیل جاؤ، جہاں پر بھی تمہیں اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں، تم ان پر سلامتی بھیجو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو، ان کے ساتھ ذکر کرو، ان کے ساتھ مصافحہ کرو۔ پوری رات یہ معاملہ جاری رہتا ہے، فرشتے سلامتی کی دعا کرتے ہیں عبادت گزاروں کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے، تلاوت قرآن کرنے والوں کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے، اور ان کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو واپس چلنے کے لیے کہتے ہیں۔ جب واپس جانے لگتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے سردار ملائکہ، ذرا بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عبادت گزار بندوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟
کیا ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا اور ان تمام کی مغفرت فرما دی، ان تمام کو بخش دیا سوائے 4 کے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ 4 کون ہیں کہ جو اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش سے محروم رہ گئے؟ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عادی شرابی، جو کہ شراب پینے کا عادی ہو، اور والدین کا نافرمان، تیسرا قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، چوتھا اپنے دل کے اندر بغض اور کینہ رکھنے والا۔ یعنی ان 4 لوگوں کی اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا۔ غور کریں کہ جو شراب کا عادی ہو، والدین کا نافرمان ہو، رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑنے والا ہو، اپنے دل میں بغض و کینہ رکھنے والا ہو، تو اس بابرکت رات، اس مقدس رات کے اندر، اس مغفرت والی رات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے یہ 4 قسم کے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے تعلق سے بغض اور کینہ ہے تو ہمیں اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے۔ اگر والدین کی نافرمانی کی ہے تو ان سے معافی طلب کر لینا چاہیے۔ اگر خدا ناخواستہ ہمارے درمیان، خدا نہ کرے، اگر کوئی شراب کا عادی ہو تو اس سے بھی توبہ کر لینا چاہیے۔ اور اگر رشتہ داروں میں سے ہم نے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہو، دکھایا ہو، تو اس سے بھی معافی کر کے اس گناہ سے بھی ہمیں توبہ کر لینا چاہیے، اور خلوص و للہیت کے ساتھ اس رات کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزاریں۔ اس لیے کہ یہ رات بڑی اہمیت والی رات ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادتیں کی، اور صحابہ کرام اور دیگر بزرگان دین نے اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارا، اس رات کو مصروف عبادت رہ کر گزارا۔ احادیث طیبہ کے اندر اس رات میں عبادت کی بڑی فضیلتیں آئیں، اور بزرگان دین نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ یہ عبادت فضولیات میں رہ کر گزارنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار کر، عبادتیں کر کے گزارنے کی رات ہے، فضولیات میں گزارنے کی نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے وسیلے سے اور اس مبارک شب کے وسیلے سے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے اور گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، عاجزی سے دعائیں کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس اور برکت شب کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم شب قدر کو پالو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔